السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کے دروس کا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ سورہ یاسین اور سورہ صافات اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ صاد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ اب یہاں سے نئی صورت کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے صاد۔ اب علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس صاد کی تفسیر کرتے ہیں، ذکر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز، ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه، كأنه قال والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف إنه لكلام معجز، ويجوز أن يكون صاد خبر مبتدأ محذوف على أنه اسم للسورة، كأنه قال هذه صاد أي هذه السورة التي أعجزت العرب، والقرآن ذي الذكر كما تقول هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله، وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال أقسمت بصاد والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز، ثم قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق أي تكبر عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق وشقاق خلاف لله ولرسوله، والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على شدتهما وتفاقمهما، وقرئ في غرة أي في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، نصیحت والے ذکر والے قرآن کی قسم ہے۔ اب صاد کے بارے میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ذکر هذا الحرف من حروف المعجم، اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی میں سے اس حرف کا جو تذکرہ فرمایا ہے علی سبیل التحدی، یہ چیلنج کے طور پر ہے۔ جس طرح کہ ہم حروف مقطعات کے بارے میں جانتے ہیں تو صاد بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور جس طرح کے تفسیر کے پڑھنے والے طلباء اس بات کو جانتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے جو فصحاء بلغاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، اور ان کو اس بات کا چیلنج دیا گیا کہ تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ دنیا میں زبان بولنے والے تم ہو، فصاحت کے تاجدار تم ہو، بلاغت کے شہسوار تم ہو، عربی زبان پہ قدرت رکھنے والے تم ہو، بولنے والا تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، دوسروں کو گونگا سمجھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کو ذکر کر کے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم اتنی زبان جانتے ہو اور اس زبان پر ایسی تمہاری قدرت ہے تو بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حروف تہجی میں سے ہے، اور بطور تحدی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بعض عارفین، بعض اولیاء اللہ، بعض صوفیہ، ایسے جو حروف مقطعات ہوتے ہیں اور حروف تہجی ہوتے ہیں، ان کے معانی کو بیان کرتے ہیں جس میں یقین کی اور جزم کی کیفیت نہیں ہوتی، یعنی جو ہے یقینی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا۔ بعض عارفین نے، بعض عرفاء، بعض اولیاء اللہ، بعض صوفیہ نے ان کے قلوب پر جو انکشاف ہوا اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد ان کے جو صاف پاکیزہ قلوب ہیں، ان کے دلوں میں جو باتیں آئی، انہوں نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اس سے یہ ہو، اس طرح انہوں نے۔ تو مختلف اقوال وغیرہ ہیں، جیسے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ صاد کا مطلب صدق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صاد جو ہے یہ صدقہ کا صاد ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ بعض کہتے ہیں جیسے کہ حضرت ضحاک کا بھی یہ قول نقل کیا گیا کہ صاد کے معنی صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ تو اس قسم کے بعض اقوال ہر جگہ جہاں بھی حروف مقطعات وغیرہ ہوتے ہیں، حروف تہجی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کا آغاز فرماتا ہے، وہاں پہ بعض عارفین اور بعض صوفیہ کا اس طرح کلام ہوتا ہے، لیکن وہ یقین کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اور ہم جہاں بھی مقطعات حروف مقطعات آتے ہیں تو جمہور مفسرین کا یہی مذہب ہے کہ وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے۔ فرماتے ہیں ذکر هذا الحرف من حروف المعجم على سبیل التحدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف معجم میں سے اس حرف کا جو تذکرہ فرمایا ہے علی سبیل التحدی، علی سبیل التحدی، تحدی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ والتنبیہ علی الاعجاز، اور لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام معجز ہے، عاجز کر دینے والا ہے، اور کوئی بشر اللہ کے کلام کی طرح کلام نہیں لا سکتا ہے۔ ثم اتبعہ القسم، پھر اللہ تعالیٰ نے صاد کہنے کے بعد اس کے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا۔ اتبع یتبع، اتباعاً پیچھے لانا، ثم اتبعہ، پھر اللہ تعالیٰ اتبع اللہ نے پیچھے لایا، ہو یہ ہو ضمیر کا مرجع ہے صاد، صاد کے پیچھے لایا کس کو؟ القسم، اللہ تعالیٰ نے صاد کے پیچھے قسم کا تذکرہ فرمایا۔ اور قسم کا تذکرہ کیسا فرمایا؟ اس حال میں کہ محذوف الجوابی، قسم جہاں بھی لائی جاتی ہے، قسم کا جہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جواب قسم بھی ہوتا ہے، تو کہیں پہ جواب قسم جو ہے مذکور ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ملفوظ ہوتا ہے، لفظوں میں موجود ہوتا ہے، اور کہیں پہ جواب قسم لفظوں میں موجود نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے۔ تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاد کہنے کے بعد اس کے پیچھے ہی قسم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اس حال میں کہ محذوف الجوابی، اس کا جواب محذوف ہے، قسم کا جواب محذوف ہے۔ کیوں قسم کا جواب محذوف ہے؟ لدلالت التحدی علیہ، کیونکہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر دلالت کر رہا ہے۔ صاد کہنا یہ ایک چیلنج ہے، تو یعنی یہی کہا جا رہا ہے قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، بے شک یہ کلام عاجز کر دینے والا، لوگوں کو بے بس کر دینے والا اور معجزانہ شان رکھنے والا کلام ہے۔ تو بے شک یہ معجزانہ شان رکھنے والا کلام ہے، یہ اس کا جواب ہے والقرآن ذی ذکر کا۔ تو عاجز کر دینے والا ہے، یہ جو جواب ہے اس کو حذف کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس وجہ سے حذف کیا گیا ہے، عاجز کر دینے والا ہے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ ان کو چیلنج کرنا ہے، یہ عاجز کر دینے والا ہے، تم کو بے بس کر دینے والا ہے، اور تمہارے پاس ذری بھی قدرت نہیں ہے کہ تم اس طرح کلام لا سکو، تو اس میں چیلنج ہے ان کے لیے۔ تو چونکہ صاد کا لفظ خود، صاد جو حرف ہے، یہ حرف خود جو ہے چیلنج پہ دلالت کر چکا ہے، تو پھر مزید جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ کانہ ثم اتبعہ القسم محذوف الجواب لدلالت التحدی علیہ، کانہ قال، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی، اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، ای ذی الشرف، جو بلندی والا ہے، اس قرآن پاک کی قسم جو بلندی والا اور عظمت والا کلام ہے۔ انہ لکلام معجز، بے شک یہ قرآن انتہائی عاجز کر دینے والا اور معجزانہ شان رکھنے والا کلام ہے، بندوں کو عاجز کر دینے والا ہے کہ اس جیسا کلام وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ ای ذی الشرف انہ لکلام معجز۔ ویجوز ان یکون صاد خبر مبتدأ محذوف۔ اب علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ صاد جو لفظ ہے یہ جو ہے مبتدا محذوف کی خبر ہو، ویجوز، اور جائز ہے ان یکون صاد، کہ صاد ہو خبر مبتدأ محذوف، مبتدا محذوف کی خبر، علی انہ اسم للسورۃ، اس بنیاد پر کہ یہ جو ہے سورہ کا نام ہے، علی انہ، اس بنیاد پر کہ یہ سورہ کا نام ہے، تو گویا کہ کہا گیا ہذہ صاد، یہ سورہ صاد ہے، یہ مطلب ہے اس کا، تو سورہ کا یہ نام ہے، تو گویا کہ کہا گیا کہ یہ صاد سورہ صاد ہے، تو ہذہ سورۃ صاد، تو اس طرح جب بولیں گے تو پھر مبتدا محذوف کی خبر بنے گا۔ ای ہذہ السورۃ التی اعجزت العرب، یعنی یہ وہ سورہ ہے جس سورہ نے عرب کو عاجز کر دیا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قرآن کی قسم ہے جو ذکر والا ہے، کما تقول، یہ ایسی ہی ہے جیسے تم کہتے ہو، ھذا حاتم واللہ، یہ حاتم ہے اللہ کی قسم،
تو ترید تمہاری مراد اس سے یہ ہوتی ہے ھذا ھو المشہور بالسخاء واللہ، یہی وہ شخص ہے جو سخاوت میں مشہور ہے اللہ کی قسم. وَكَذَلِكَ إِذَا أَقْسَمَ بِهَا كَأَنَّهُ قَالَ، اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم کا ذکر کیا تو اس کا مطلب بھی ایسے ہی ہوا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اقسمت بصاد، میں نے صاد کی قسم کھائی، والقرآن ذی الذکر، اور قرآن کی قسم کا ذکر، میں نے صاد کی قسم کو ذکر کیا اور قرآن کی قسم کو ذکر کیا جو قرآن نصیحت والا ہے. انہ لمعجز، بے شک یہ قرآن جو ہے عاجز کر دینے والا ہے. ثم قال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا کہا گیا، ھذا حاتم واللہ، جس طرح کہا جاتا ہے یعنی مبتدا اور خبر کے بعد جس طرح قسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی ھذہ صاد، یہ صاد ہے اور قسم ہے قرآن کی، یہ حاتم ہے اور اللہ کی قسم ہے. جس طرح کہا گیا یہ صاد ہے اور قرآن کی قسم، اس طرح صاد ہے کہنے کے بعد قرآن کی قسم کا ذکر کیا گیا. کانہ قال، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقسمت بصاد، میں نے صاد کی قسم کو ذکر کیا اور قرآن کی قسم کو ذکر کیا جو نصیحت والا ہے، بے شک یہ قرآن عاجز کر دینے والا ہے. ثم قال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، فی عزۃ وشقاق، وہ انتہائی تکبر میں ہیں، وشقاق اور دشمنی اور مخالفت اور جھگڑے میں ہیں، ای تکبر عن الاذعان لذالک، یعنی اللہ تعالیٰ، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں عزت کا مطلب کیا ہے، تکبر، عن الاذعان لذالک، اس کو ماننے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے سے اور اس کو دل سے مان لینے سے وہ تکبر کر رہے ہیں، اور اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں. والاعتراف بالحق، اور حق کا اعتراف کرنے میں بھی تکبر ان کو رکاوٹ بن رہا ہے. بل الذین کفروا، بلکہ جو کافر ہیں وہ تکبر میں ہیں، اس کو قبول کرنے سے تکبر میں ہیں اور حق کا اعتراف کرنے سے تکبر میں ہیں. وشقاق، اور مخالفت میں ہیں، خلاف للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت اور عداوت اور دشمنی کا معاملہ ان کا ہے. والتنکیر فی عزۃ وشقاق للدلالۃ علی شدتہما وتفاقمہما. اب جیسے کہ درس نظامی کے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کلمے کو نکرہ لایا جاتا ہے، تنکیر، جب اس پہ اس کو نکرہ لایا جاتا ہے اور اس میں تنکیر ہوتی ہے، تو تنکیر کے مختلف معنی ہیں. تنکیر کبھی تقلیل کو بتانے کے لیے آتی ہے، کمی کو بتانے کے لیے، اور تنکیر کبھی تکثیر کو بتانے کے لیے آتی ہے. تنکیر کبھی تعظیم کو بتانے کے لیے آتی ہے، یعنی کسی چیز کو عظیم بتانا ہو تو کلمے کو نکرہ لاتے ہیں تنکیر کے ذریعے، کسی چیز کو عظیم بتانا ہو، کسی چیز کو کثیر بتانا ہو، زیادہ بتانا ہو تو تنکیر لاتے ہیں. اگر کسی چیز کو جو ہے جنرلائز کرنا ہو، عام کرنا ہو، تو اس کو نکرہ لاتے ہیں، وہاں پہ تنکیر لاتے ہیں. تو تقلیل کے لیے، تکثیر کے لیے، تعظیم کے لیے جس طرح تنکیر کو لایا جاتا ہے، انہی معانی میں سے ایک مقصد، انہی مقاصد میں سے، انہی فوائد میں سے تنکیر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ معاملے کی شدت کو بتانے کے لیے، سختی کو بتانے کے لیے، اس کے بڑے ہونے کو بتانے کے لیے، سنگینی کو بتانے کے لیے بھی تنکیر لائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت کا جو لفظ ہے اور شقاق کا جو لفظ ہے، ان کو نکرہ لایا ہے، عزت و شقاق. تو تکبر بہت زیادہ حد درجے کا ان کا تکبر تھا، اتنا تکبر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو قبول کرنے سے یہ تکبر رکاوٹ بن گیا. تکبر کا عالم اور حسد کا عالم یہ تھا کہ حق کا اعتراف کرنے سے جو ہے یہ تکبر اور یہ شقاق اور ان کی پھوٹ اور اختلاف اور مخالفت، یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بن گئی. وقرئ فی غرۃ، اب فرماتے ہیں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ عزت کو غرۃ بھی پڑھا گیا ہے، قرات غرۃ کی ہے. تو کیا مطلب ہوگا اس صورت میں غرہ کے معنی؟ تو فی غفلۃ عما یجب علیہ من النظر واتباع الحق، یعنی فی غفلۃ عما یجب علیہ من النظر واتباع الحق، یعنی وہ لوگ غفلت میں ہیں اس چیز سے جو ان پر واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ من النظر، غور و فکر کرنا، واتباع الحق، اور حق کی اتباع کرنا. غور و فکر کرنے اور اتباع حق کرنے سے یہ کفار غفلت کا شکار ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام میں غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاکیزہ مقدس نصیحت والے قرآن میں غور و فکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانیں، حق کا اعتراف کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. کم اہلکنا، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا،
من قبلہم ان سے پہلے، من قرن کتنی امتوں کو، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وعید لذوی العزت والشقاق من قبلہم من قبل قومک من قرن امت فنادوا فدعوا واستغاثوا حين رأوا العذاب ولات هي لا المشبهة بليس زیدت علیہا تاء التانیسی کما زیدت علی ربا وثم للتوکید وتغیر بذلك حکمهما حيث لم تدخل إلا على الأحيان ولم يبرز إلا أحد مقتضيها إما الاسم أو الخبر وامتنع بروزهما جميعا وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند الأخفش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي الأحيان وقوله حين مناص منجا منصوب بها كأنك قلت ولا حين مناص لهم وعندهما أن النصب على ولا تلحين حين مناص أي وليس الحين حين مناص کما ہلکنا. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو، بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کما ہلکنا، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر کے رکھ دیا. کم اہلکنا وعید لذوی العزت والشقاق، یہ جو غرور اور تکبر والے ہیں، حسد والے ہیں اور پھوٹ والے، شقاق والے اور اختلاف والے، عداوت والے، مخالفتوں والے ہیں، اللہ رسول سے یہ مخالفت کر رہے ہیں. ایسے کتنے مخالفت کرنے والے آئے، عداوت کرنے والے آئے، حسد کرنے والے آئے، غرور و تکبر و فرعونی مزاج کے لوگ آئے، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ فرما رہا ہے کم اہلکنا، کتنے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. من قبلہم، ان سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے، مکے کے کفار و مشرکین سے پہلے کتنے ہی لوگ آئے. من قبل قومک، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے میرے محبوب آپ کی قوم سے پہلے کتنی ایسی قومیں آئی اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. من قرن، قرن کے معنی امت کے ہے یعنی قومیں. فنادو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، سابقہ جو قومیں گزری، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کو ان کے اوپر طاری کر دیا، بربادی کو ان کے اوپر طاری کر دیا، موت کو ان کے اوپر طاری کر دیا، تو عین وقت پہ کہ جس وقت عذاب کو وہ دیکھ لیے تو اب اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے، اب اللہ کا نام لینے لگے، جس وقت ان کو اللہ کا نام لینا کوئی فائدہ دینے والا نہیں تھا. فنادو، اس وقت وہ پکارنے لگے. فدعو، اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہ بارگاہ میں صدائیں دینے لگے، ندائیں دینے لگے. واستغاثوا، مدد کے لیے پکارنے لگے. حین رأوا العذاب، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، تو جب عذاب کو دیکھا تو پھر وہ استغاثہ کرنے لگے، مدد مانگنے لگے. ولا حین مناص، جبکہ جس وقت وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے اب ان کے لیے نجات کا وقت ختم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے قوم سے پہلے کتنی ایسی قومیں آئی جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، مخالفت کا مظاہرہ کیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. جب ان کے اوپر عذاب آیا اس وقت وہ پکارنے لگے. گویا کہ مکہ والوں کو اور کفار و مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی جب عذاب آئے گا اس وقت جب تم پکارو گے تو پھر وہ کوئی فائدہ والا نہیں ہوگا اور تم کو نجات دینے والا نہیں ہوگا. قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بھی اس طرح عذاب آئے اس سے پہلے تم اپنے احوال کی اصلاح کرو. ولا حین مناص، اب دیکھیے علامہ نصفی فرما رہے ہیں لاتا ہی لا المشبہۃ بلیسا. اب یہ اعراب کی بحث یعنی لاتا نحو کی بحث علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. یہ جو لاتا جو کلمہ ہے، یہ لاتا جو کلمہ ہے یہ لا مشبہ بلیسا، فرماتے ہیں کہ لا المشبہۃ بلیسا، یہ جو ہے مشابہ ما ولا مشابہ بلیسا، جو عام طور پہ ہم نحو میں پڑھتے ہیں ما ولا مشابہ بلیسا، یعنی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں. کس چیز میں لیسا کے مشابہ ہیں؟ ایک تو نفی کے معنی دینے میں لیسا کے مشابہ ہیں، جس طرح لیسا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں ما اور لا کے معنی بھی نہیں کیا آتے ہیں، تو ما اور لا مشابہ بلیسا، تو نفی کے معنی دینے میں لیسا کے مشابہ ہیں اور نفی کے معنی دینے میں لیسا کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے عمل میں بھی لیسا کے مشابہ ہیں. جس طرح لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے اور افعال ناقصہ جملے اسمیہ پر داخل ہو کر جملے اسمیہ میں جو مبتدا ہے اس کو اپنا اسم اور اس میں جو خبر ہے اس کو اپنی خبر بناتے ہیں، اور افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. تو یہ ما ولا مشابہ بلیسا بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو یہ جو لاتا جو کلمہ ہے، لاتا کلمے کے بارے میں علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ یہ لیسا کے مشابہ ہے سب. زید علیہا تاء التانیسی، اس پر جو ہے تاء تانیس کا اضافہ کر دیا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ اس پر تاء تانیس کا اضافہ کیا گیا. تو یہ لا مشابہ بلیسا ہے. زیدت علیہا تاء التانیسی، یہاں پر جو ہے تاء تانیس کا
اضافہ کر دیا گیا ہے، تائے تانیس کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے. کما زیدت علی ربا و سما، جس طرح کہ ربا اور سما پہ اضافہ کیا جاتا ہے، جس طرح ربتا کہا جاتا ہے اور سمتا کہا جاتا ہے. للتوکیدی، یہ لا کر یہ تائے تانیس کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے. اب آپ نحو میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے ما اور لا یہ حروف نفی میں سے ہیں، ما والا مشابہ بلیسا میں سے ہیں، اور یہ لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں. اور جیسے ان کا لفظ ہے، ما اور لا تو لیسا کے مشابہ ہیں، ما اور لا کے علاوہ ان ہے. ایک ان تو حرف شرط کے معنی میں آتا ہے اور ایک ان نفی کے معنی میں آتا ہے. ایک ان ہے اور ایک لاتا ہے، یہ بھی جو ہے لیسا کے مشابہ ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لاتا میں تا کا اضافہ کر کے اس کو جو ہے وہ لا ہی ہے، تا کا اضافہ کیا گیا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ لاتا خود مستقل کلمہ ہے، ما لا ان لاتا، یہ چار کے چار جو ہے لیسا کے مشابہ ہیں. ایک لاتا یہ الگ کلمہ ہے یا لا میں تا کا اضافہ کر کے بنایا گیا ہے. تو بہرحال دو اس میں قول ہیں، اس طرح ہے. تو یہ حروف جو ہے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ لاتا کے بارے میں تھوڑا سا قاعدہ ہے کہ لاتا جو ہے عمل نہیں کرے گا مگر جو ہے اس کے شروط ہیں. اس کے لاتا کے کیا شروط ہیں؟ لاتا کے عمل کے بارے میں یہ شرط ہے کہ اس کا اسم اور خبر دونوں کے دونوں اسماء زمان میں سے ہو. لاتا کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا اسم بھی جو ہے زمانے سے تعلق رکھنے والا ہونا اور اس کی خبر بھی زمانے سے تعلق رکھنا، یعنی وقت کے معنی ہونا. وقت کے معنی، اسم میں بھی وقت کے معنی آنا، خبر میں بھی وقت کے معنی، زمانے کے معنی آنا. ایک شرط یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی کا محذوف ہونا ضروری ہے. ان میں سے کسی نہ کسی کا محذوف ہونا ضروری ہے. اور وہ محذوف کیا رہے گا؟ تو اکثر جو ہے محذوف جو ہے اس کا اسم رہے گا. یہ قاعدہ ہے، اکثر محذوف کیا رہیں گا؟ اسم رہیں گا. تو یہ تین باتیں لاتا کے بارے میں بولی جاتی ہیں کہ لاتا کا اسم اور خبر، اس کا تعلق زمانے سے ہو، اس کا اسم اور خبر دونوں کے دونوں زمان ہوں، یعنی وقت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہوں. اور دونوں میں سے کسی، یعنی لاتا کے اسم اور خبر میں سے کسی نہ کسی کا محذوف ہونا ضروری ہے، دونوں کے دونوں موجود نہیں ہو سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ محذوف کون ہوگا؟ تو غالباً اکثر جو ہے وہ محذوف اسم ہوتا ہے. اب یہ بات آپ سمجھ چکے تو اب آگے ترجمہ دیکھیے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. کہ فرماتے ہیں کما زیدت علی ربا و سما، فرماتے ہیں کہ لا یہ مشابہ بلیسا ہے، اس میں تائے تانیس کا اضافہ کر دیا گیا، جس طرح کہ ربا اور سما میں تائے تانیس کا اضافہ تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. وتغیر بذلک حکمھا، اور لاتا میں یہ تا کا اضافہ کرنے کی وجہ سے، لا پر تا کا اضافہ کرنے کی وجہ سے اس کا حکم تبدیل ہو گیا. حیث لم تدخل الا علی الاحیان، کیسا تبدیل ہو گیا؟ اس حیثیت سے کہ لاتا جو ہے داخل نہیں ہوگا مگر احیان پر، یعنی ایسے الفاظ پر ہی داخل ہوگا جو زمانے کے معنی دیں گے، جس میں وقت اور زمانے کے معنی ہوں گے. ولم یبرز الا احد مقتضیہا، اس میں جو ہے یا یہ ڈبل ہے، ولم یبرز اور یہ ظاہر، ولم یبرز اور ظاہر نہیں ہوگا الا احد مقتضیہا مگر اس کے مقتضین میں سے کوئی ایک. مقتضی کا معنی تقاضا کرنے والا، اور مقتضا بولے تو جس کا تقاضا کیا جائے. جب لا آئے گا، ما ولا جب آئیں گا تو یہ اپنے اسم اور خبر کا تقاضا کرے گا. تو اسم اور خبر کو کیا بول رہے ہیں؟ مقتضین. مقتضین، ٹھیک ہے، مقتضا ذات کے زبر سے پڑھیں گے، مقتضی تقاضا کرنے والا. تو یہ ما اور لا یہ تقاضا کرنے والے ہوں گے، مقتضی. اور تقاضا جس چیز کا کیا جا رہا ہے اسم اور خبر کا، وہ بن جائے گا مقتضا. تو ولم یبرز الا احد مقتضیہا، ان کے وہ جس کا تقاضا کر رہے ہیں مقتضین میں سے صرف ایک ہی ظاہر رہے گا. اور وہ ایک کیا ظاہر رہے گا؟ خبر ظاہر رہے گی بس، اور اسم جو ہے اکثر محذوف رہے گا. اما الاسم او الخبر، یا تو اسم محذوف رہے گا یا تو خبر محذوف رہے گی، دونوں میں سے ایک ہی ظاہر ہوگا، یا تو اسم ظاہر ہوگا یا تو خبر ظاہر ہوگی. وامتنع بروزهما جميعا، دونوں کا ایک ساتھ ظاہر ہونا یہ ناجائز ہے، ممتنع ہے. وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند الاخفش انها لا نافيه للجنس. یہ خلیل نحوی اور علامہ امام سیبوی نحوی یہ دونوں کا یہ مذہب ہے کہ یہ ما ولا مشابہ بلیسا کا لا ہے، اور یہاں پر تا کا اضافہ کیا گیا ہے، جس طرح ربا اور سما پر تاکید کے لیے تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور یہ داخل ہونے کی وجہ سے اس کے حکم میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ یہ لاتا صرف احیان پر، زمانوں پر ہی داخل ہوگا. اور جب یہ داخل ہوگا تو اس کے اسم و خبر میں سے دونوں کے ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ظاہر ہوگا اور ایک محذوف ہوگا. اور میں آپ کو یہ کہا، میں نے یہ عرض کیا کہ اکثر اسم جو ہے اس کا محذوف ہوگا اور اس کی خبر ظاہر رہے گی.
اور یہ خلیل اور سیبویہ کا مذہب ہے۔ وعند الاخفشی، اور اخفش نحوی کہتے ہیں کہ یہ جو لا ہے، یہ لاتا کا جو لا ہے، یہ لا مشابہ بلیسا کا نہیں ہے بلکہ نافیۃ للجنسی، یہ لا نفی جنس ہے، یہ جنس کی نفی کرنے والا لا ہے۔ زیدت علیہ التا، اور اس لائے نفی جنس پر تا کا اضافہ کر دیا گیا۔ وخصت بنفی الاحیان، اور لائے نفی جنس کو جب تا کا اضافہ کیے جانے کی صورت میں احیان کی نفی کے ساتھ، زمانوں کی نفی کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا۔ وقولہ حین مناس، حین مناس کا مطلب کیا ہے؟ مناس کے معنی ہے منجا، نجات کا مقام، نجات کا کوئی وقت نہیں رہا۔ ولا حین مناس، اب کوئی نجات کا وقت نہیں ہے، یہ وقت نجات کا وقت نہیں ہے۔ منصوب بہا، یہ حین مناس میں جو حینہ کو نصب آ رہا ہے، یہ نصب کی وجہ کیا ہے؟ یہ لاتا ہے، لاتا کی وجہ سے اس کو زبر آ رہا ہے۔ ولاتا حین مناس، تو علامہ اخفش نحوی کے اعتبار سے جب یہ لا نفی جنس کا ہے تو لا نفی جنس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ لا نفی جنس کا عمل ماولا مشابہ بلیسا کے عمل کا الٹا ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے گا، تو ایسی صورت میں حینا منجا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ حینا مناس، حینا مناس لا نفی جنس کا اسم بن جائے گا، تو منصوب بہا لا نفی جنس کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا۔ کانک قلتا، گویا کہ تم نے کہا، ولا حین مناس لہم، گویا کہ اس طرح ہو جائے گا، یعنی خبر محذوف۔ اب آپ دیکھیے علامہ خلیل نحوی اور سیبویہ نحوی کے اعتبار سے حین مناس خبر ہے، اسم محذوف ہے، تو کیا ہوگا؟ لا تلحین حین مناس، یہ وقت نہیں ہے نجات پانے کا وقت، یہ مطلب ہوگا۔ تو اس صورت میں حینہ کو جو زبر آ رہا ہے لا مشابہ بلیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب یہ دوسرا قول علامہ اخفش کا کہ لا نفی جنس ہے، تو اس صورت میں اس کو جو زبر آ رہا ہے لا نفی جنس کے اسم ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، تو پھر خبر کہاں ہے؟ تو خبر محذوف ہے۔ کیا ہے خبر؟ لہم، لا حین مناس لہم، ان کے لیے کوئی نجات پانے کا وقت اب نہیں ہے۔ وعندہما ان النصب علی ولا تلحین حین مناس، اور ان دونوں کے پاس یعنی خلیل نحوی اور سیبویہ کے پاس نصب جو ہے اس بنیاد پر ہے، کس بنیاد پر؟ ولا تلحین حین مناس، وقت نہیں ہے نجات کا وقت، تو لا تلحین حین اس کا اسم، حین مناس اس کی خبر، ای ولیس الحین حین مناس، یعنی ولیس الحین حین مناس کے اس میں تعویل میں ہوگا یہ۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تعجب کرنے لگے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والی شخصیت، ایک ذات مبارکہ ان کے پاس آئی۔ وَعَجِبُوا، اور وہ تعجب کرنے لگے، اور ان کو تعجب ہونے لگا اس بات پر، من ان جاءہم، اس بات پر کہ ان کے پاس آئے، کون آئے؟ منذرun، ایک ڈرانے والے، منہم، انہی میں سے، رسول من انفسہم، انہی میں سے ایک ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی استبعدوا ان یکون النبی من البشر۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں یعنی وہ اس بات کو بہت بعید سمجھتے تھے اور قیاس کے عقل کے خلاف سمجھتے تھے، عقل کے خلاف سمجھتے تھے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے بھیجا، نبی کو اللہ تعالیٰ نے بشری لباس میں بھیجا، جس کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے علاوہ بھی بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے زندگی گزارتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا، تو دنیا میں فرشتے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، انسان گزار رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشری لباس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت زیادہ اور بہت بڑے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب، یہ ایسے الفاظ حضور کی شان میں استعمال کرنے لگے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یہ کہنے لگے، اجعل الآلہۃ، کافر کہنے لگے یہ تو ساحر ہیں، اور نعوذ باللہ اس قسم کے کلمات کہنے لگے۔ اس کے بعد یہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا انہوں نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ ہم تو کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے کئی معبودوں کو ایک کر دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بہت تعجب کی، بڑی تعجب کی بات ہے، بے شک یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے۔ اب یہاں سے اس کی تفسیر علامہ نصفی فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ عبارت اس کی مکمل سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں کروں گا۔
ولم يقل وقالوا إظهارا للغضب عليهم ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر المنهمكون في الغي إذ لا كفر أبلغ من أن يسموا من صدقه الله كاذبا ساحرا ويتعجبوا من التوحيد وهو الحق الأبلج ولا يتعجبوا من الشرك وهو باطل لجلج. روي أن عمر رضي الله عنه لما أسلم فرح به المؤمنون وشق على قريش فاجتمع 25 نفسا من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا أنت كبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء يريدون الذين دخلوا في الإسلام وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فاستحضر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك سؤالا فلا تمل كل الميل على قومك فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تسألوني فقالوا ارفزنا وارفز ذكر آلهتنا وندعوك وإلهك. فقال صلى الله عليه وسلم أعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا نعم وعشرة أي نعطيها وعشر كلمات معها. فقال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة أي أصير إن هذا لشيء عجاب أي بليغ في العجب. وقيل العجيب ما له مثل والعجاب لا مثل له. ولم يقل وقالوا. علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس آیہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قالو نہیں کہا، یعنی اوپر بات ہے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے حضور کو نعوذ باللہ ھذا ساحر کذاب کہا، پھر اس کے بعد قالو کہا جانا چاہیے تھا کلام کے انداز میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا اور ڈائریکٹ فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا یہ کئی معبودوں کو ایک بنا رہے ہیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تعجب میں ڈالنے والا بہت زیادہ تعجب کی بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. تو کافروں کا یہ قول ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ہی نہیں کیا، کافروں نے یہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ ان کے قول کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اظہارا للغضب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے غضب کو ظاہر کرتے ہوئے ان کا ذکر کرنا بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا، یہ کہنا ہی اللہ پسند نہیں کیا. ایک بات تو یہ ہے وَدَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَجْسُرُ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ الْمُتَوَغِّلُونَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کی بات اس کے اوپر جسارت نہیں کر سکتے ہیں مگر کافر ہی کر سکتے ہیں جو کفر میں منہمک اور ڈوبے ہوئے ہیں. متوغلون فی الکفر، جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے سرکش لوگ ہی اس قسم کی بات کر سکتے ہیں. یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالو نہیں فرمایا. متوغلون کفر میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، المنہمکون فی الغی، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اذ لا کفر ابلغ من ان یسموا من صدقہ اللہ کاذبا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا کفر ہو سکتا ہے کہ جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو صادق فرمایا ہے اور جس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اس ذات کو یہ لوگ کاذب کہیں، ان کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں، ان کو نعوذ باللہ ساحر کہیں. وَيَتَعَجَّبُوا مِنَ التَّوْحِيدِ، اور جس توحید کو گلے لگانا چاہیے اور جس توحید کا نور اپنے سینوں میں منتقل کرنا چاہیے، اس توحید پر یہ تعجب کر رہے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ الْأَبْلَجُ، جبکہ یہ توحید روشن ترین حق ہے، انتہائی واضح حق ہے. وَلَا يَتَعَجَّبُوا مِنَ الشِّرْكِ، اور توحید جو واضح حق ہے اس پہ یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں. وَلَا يَتَعَجَّبُوا مِنَ الشِّرْكِ، جبکہ شرک پہ تعجب نہیں کر رہے ہیں. وَهُوَ بَاطِلٌ لَجْلَجٌ، جبکہ شرک تو جو ہے کھلم کھلا یعنی باطل ہے، بالکل واضح باطل. ایک واضح باطل چیز ہے اس پہ تعجب نہیں ہے، اور ایک واضح جو ہے حق چیز ہے اس کے اوپر تعجب کر رہے ہیں. محض باطل چیز پر ان کا تعجب نہیں ہے اور جو حق چیز ہے اس پر وہ تعجب کر رہے ہیں. رویہ روایت میں آتا ہے ان عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لما اسلم، جب اسلام قبول کیا، فرح به المؤمنون،
ایمان والے آپ کے اسلام سے اور آپ سے خوش ہوئے. وشق علی قریش، قریش پر یہ بات بڑی شاق گزری اور ان کے اوپر بڑی مشقت والی ثابت ہوئی. فاجتمع 25 نفسا من صنادیدہم، مشقت والی، مشکل ہونا، بہت ان کو تکلیف ہوئی، بڑی مشقت والی گزری، یعنی تکلیف ہوئی بہت زیادہ. فاجتمع 25 نفسا من صنادیدہم، تو 25 لوگ جو ہے قریش کے جو سردار ہیں ان کے سرداروں میں سے 25 لوگ جمع ہوئے. ومشوا الی ابی طالب، اور حضرت ابو طالب کے پاس 25 لوگ پہنچے. وقالو، اور حضرت ابو طالب کے پاس پہنچ کر کہنے لگے انت کبیرنا، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں. وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، اور آپ جانتے ہیں کہ ان بیوقوفوں نے کیا کیا ہے. نعوذ باللہ، جو اسلام میں داخل ہوئے ان کو وہ بیوقوف کہنے لگے. یریدون الذین دخلوا فی الاسلام، وہ مراد لینے لگے جو اسلام میں داخل ہوئے ان کو مراد لینے لگے. وجئناک لتقضی بیننا وبین ابن اخیک، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان فیصلہ فرمائیں. فاستحضر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، تو حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بلا بھیجا. وقالا، اور فرمانے لگے یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ہؤلاء قومک یسألونک سؤالا فلا تمل کل المیل علی قومک، یہ تمہاری قوم ہے اور تمہارے پاس ایک معروضہ لے کر آئی ہے، تم ان کے ساتھ اعتدال کا معاملہ کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلا تمل کل المیل علی قومک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب آپ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں. ایک نصیحت کے وقت جس طرح کئی قرآن کریم میں کئی ایسے آیات بینات ہیں کہ اس پر ثابت رہو بولنے کے لیے بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے. یعنی تم اعتدال سے کام کرتے ہو، اسی اعتدال پہ ثابت قدم رہو. تم شرک نہیں کرتے ہو اور اسی شرک نہ کرنے پہ ثابت قدم رہو. تو سامنے والا حق پر ہو تو کبھی اس کو حق پر ثابت قدم رہو بولنے کے لیے بھی وہ بات کہی جاتی ہے. وہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا ظلم کر رہا ہے. ایسے بے شمار مثالیں ہیں، میں طول میں نہیں جانا چاہتا چونکہ سبق جو طلبہ کا یہ جو درس ہے اس میں خلل واقع ہوگا، تو اس لیے بس اس پہ آپ اس کو سمجھیں. مالا کا صلہ جب اعلیٰ آتا ہے، مالا یمیلو اعلیٰ کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو ظلم و زیادتی کرنا، جور و ستم کرنا، یہ معنی آتے ہیں. تو اب یہاں پہ ولا تمل کل المیل علی قومک کا مطلب تم اپنے قوم کے ساتھ ظلم کا معاملہ مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اعتدال کا رویہ اپناؤ ان کے ساتھ، تم ان کے ساتھ اعتدال کی بات کرو. تو حضور اعتدال کی بات ہی کرنے والے ہیں، کوئی ظلم و زیادتی کی بات کرنے والوں میں سے نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کیوں کہا؟ یعنی تم جو اعتدال کی بات کرتے ہو اس پر ثابت قدم رہو، یہ بولنے کے لیے. جیسے قرآن میں ہے وَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تم کافروں کے مددگار مت بن جاؤ. حضور کافروں کے مددگار نہیں ہیں، پھر کیوں کہا گیا؟ جو مدد نہیں کرتے ہو اس پر ثابت قدم رہو. فقال علیہ الصلاۃ والسلام ماذا تسألونی، تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تمہارا کیا سوال ہے، کیا معروضہ ہے. فقالو، تو وہ سارے کہنے لگے ارفضنا ورفض ذکر آلہتنا، ہم کو اور ہمارے معبودوں کے تذکرے کو چھوڑ دو. وندعوک والہک، ہم تم کو اور تمہارے معبود کو چھوڑ دیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سورہ صاد جو ہے مکی سورہ ہے اور ہجرت سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا، مکی سورہ ہے. اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نبوت کے اعلان سے ہجرت کا جو پیریڈ ہے ہجرت کرنے کا، غالباً اس کے درمیان میں یا اس سے تھوڑا آگے کے پیریڈ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا. کفار نے حد درجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور کیسے کیسے معاملات اور کیسے حالات انہوں نے سچویشنز کریٹ کیے اور کس قدر وہ مسلمانوں کو ستانے لگے. اس قدر ظلم و جبر اور تشدد کرنے کے بعد بھی ان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا. وہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے نہیں روک سکے، قرآن کا جواب نہیں دے سکے، اللہ کے پیارے حبیب کی صداقت کا جواب نہیں لا سکے، حق بیانی کا جواب نہیں لا سکے. تو آخر میں اس بات پر آمادہ ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں یہ معروضہ کرنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو، ہم آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے. یعنی یہ کمپرمائز پر، مصالحت پر آدمی کب آتا ہے؟ وہ تھک گئے، وہ لوگ اتنے چیزیں کر کے جب تھک گئے، آخر کار یہ دیکھنے لگے کہ یہ جو اسلام کی شمع جو روشن ہوئی ہے،
یہ بجھ نہیں رہی ہے اور نہیں بجھیں گے ایسا معلوم ہو رہا ہے. تو آخر میں اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ آپ اپنے معبود کا ذکر کرو، عبادت کرو، ہم کوئی خلل آپ کی عبادت میں نہیں ڈالیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا مت بولو، ہمارے کو چھوڑو، ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو. تو عزیزان محترم، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ احقاق حق اور ابطال باطل یہ نبوت کا فریضہ ہوتا ہے. اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس بات، دوسرے معبودوں کی نفی ضروری ہے اس کے اندر. تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اعطونی کلمۃ واحدہ تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم. اے لوگوں، تم مجھ کو ایک بات میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، ایک بات تم میری پوری کر دو، ایک چیز مجھ کو دے دو. تملکون بها العرب، جس کے ذریعے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے. وتدین لکم بها العجم، اور سارا عجم جو ہے تمہارا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. عجمی ساری دنیا، عرب کے علاوہ جتنی دنیا ہے سب تمہارے سامنے مطیع و فرما بردار ہو جائے گی اور عرب کے تم مالک بن جاؤ گے. قالوا نعم وعشرہ، تو وہ کہنے لگے ایک کیا ایسی 10 باتیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ای نعطیہا وعشر کلمات معہا، یعنی نعطی کہا ہم وہ ایک چیز بھی تم کو دیں گے، ایک کلمہ بھی دیں گے، ایک بات بھی تمہاری پوری کریں گے. وعشر کلمات من معہا، اس کے ساتھ اور 10 کلمات بھی دیں گے. فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ فقاموا وقالوا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اگر ایک کلمہ، ایک میری بات تم سن سکتے ہو تو یہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ دیکھیے، فقاموا، تو وہ ٹھہر گئے، وقالوا، اور کہنے لگے، اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا کئی معبودوں کو یہ ایک معبود بنا رہے ہیں؟ اسیرا، کیا انہوں نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ چیز بہت زیادہ تعجب میں ڈالنے والی، عجیب و غریب ہے. ای بلیغ فی العجب، تعجب میں بہت زیادہ بڑی تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے. وقیل العجیب ما لہ مثل، اور کہا گیا کہ عجیب وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی مثال ہو. والعجاب ما لا مثل لہ، اور عجاب اس کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو. تو انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا کئی معبودوں کو یہ ایک معبود بنا رہے ہیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بڑی تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع اور عریض کائنات، اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک معبود اس کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے؟ کئی معبودوں کی اس کے لیے ضرورت ہے. تو ان کا ایسا باطل نظریہ تھا، باطل زعم اور باطل دعویٰ تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ پورے معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک معبود کو مانا جائے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم، اور ان میں سے ایک جماعت تیزی سے دوڑ پڑی، نکل پڑی. ان میں سے لوگ، یعنی جب بات ہو گئی مکمل اور اللہ کے پیارے حبیب نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا اور ان کو اسلام کی دعوت حضور نے دے دی، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر وہاں سے تیزی سے دوڑنے لگے اور یہ کہتے ہوئے دوڑنے لگے، چلو چلو یہاں سے، اب کوئی یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی بات ہماری یہاں پہ نہیں ہوگی. وانطلق الملأ منهم، ان میں سے جماعت تیزی سے دوڑنے لگی، ان امشوا، یہ کہتے ہوئے کہ چلو یہاں سے چلو. وانطلق اشراف قریش عن مجلس ابی طالب، حضرت ابو طالب کے مجلس سے قریش کے جو سردار تھے وہ تیزی سے نکل پڑے. بعدما بکتهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجواب العتید قائلین بعضهم لبعض. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکتا یبکت، تبکیت مانے خاموش کر دینا، مسکت جواب دینا، لاجواب کر دینا، ذلیل کر دینا. جب اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مضبوط جواب کے ذریعے جب ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان کے مطالبے میں ان کو ناکام کر دیا، تو قائلین بعضهم لبعض، بعض کو یہ بولتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگے، چلو چلو یہاں سے، یہاں بیٹھ کر اب ہم کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وَأَن بِمَعْنَا أَيْ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، یہ جو ان آیا ہے یہ حرف تفسیر یعنی ای کے معنی میں ہے، یہ حرف تفسیر کے معنی میں. لِأَنَّ الْمُنْطَلِقِينَ عَنْ مَجْلِسِ التَّقَابُلِ لَا بُدَّ لَهُم مِّنْ أَن يَتَكَلَّمُوا، کیونکہ جو تیزی سے کسی مقام پہ گفتگو چل رہی ہے، تقابل بات چیت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، مجلس تقابل بات چیت کی مجلس، تو بات چیت کا جو مقام ہے وہاں سے جو تیزی سے نکلتے ہیں تو ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بات کریں گے. وَيَتَفَاوَضُوا فِي مَا جَرَى لَهُمْ، اور ان کے درمیان جو چیزیں ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں گے. فَكَانَ انطلاقهم مُتَضَمِّنًا معنى القول، تو ان کا نکلنا یہ قول کے معنی کو شامل ہوگا. یعنی جب وہ لوگ، یعنی ایک مقام پہ بات چیت ہو رہی تھی اور بات چیت کے مقام سے جب لوگ اٹھیں گے
تو آپس میں کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے نکلیں گے. تو انطلاق کا جو لفظ ہے اس میں قول کے معنی شامل ہے. انطلاق اٹھنے کو، کسی مقام سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپس میں بات ہوتی ہے. تو وانطلق الملأ منهم ان امشوا، ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قریش کے جو سردار بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس مقام سے تیزی سے نکلنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ چلو چلو اب یہاں پہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ کہتے ہوئے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا؟ تو علامہ نصفی اس کی وضاحت کر رہے ہیں لِأَنَّ الْمُنْطَلِقِينَ فِي عَنْ مَجْلِسِ التَّقَابُلِ، کیونکہ بات چیت کی مجلس سے جو لوگ اٹھتے ہیں لابد لہم، ضروری ہے ان کے لیے من ان یتکلموا کہ وہ کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں، وَيَتَفَاوَضُوا فِي مَا جَرَى لَهُمْ، اور ان کے لیے جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے پاس اس کے بارے میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. فَكَانَ انطلاقهم مُتَضَمِّنًا مَعْنَى الْقَوْلِ، تو ان کے اٹھنے میں قول کے معنی ہوں گے، یعنی وہ اٹھیں گے تو بات کرتے ہوئے اٹھیں گے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ أي عَلَىٰ عِبَادَةِ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَشَيْءٌ يُرَادُ أَن يُرِيدُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَحْكُمُ بِإِمْضَائِهِ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الصَّبْرُ أَوْ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَشَيْءٌ مِّن نَوَائِبِ الدَّهْرِ يُرَادُ بِنَا فَلَا انْفِكَاكَ لَنَا مِنْهُ. یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہوئے اٹھے؟ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تم صبر کرو اپنے معبودوں کی عبادت پر. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ معاملہ ایسا ہے کہ ضرور اس کا ارادہ کیا جا رہا ہے. یعنی وہ کہنے لگے یریدہ اللہ تعالی، انہوں نے ظلم کر کے دیکھا، ستم کر کے دیکھا، جبر و تشدد کر کے دیکھا، سب و شتم کر کے دیکھا، تہمتیں لگا کر دیکھے، جھوٹی باتیں بول کر دیکھے، ساحر کاذب مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر کے دیکھے، بھوک اور پیاس کے ذریعے آزمائش میں ڈال کر دیکھے، سوشل بائیکاٹ کر کے انہوں نے دیکھا. جب سارے حربے ان کے ناکام ہو گئے اور حضرت ابو طالب کے پاس آنے کے بعد بھی کوئی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا تو اب وہ مایوس ہو کر کہنے لگے اپنے معبودوں کی عبادت پہ صبر کرتے رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اور یہ سوچ کے چلو کہ اب اس معاملے کو ہم نہیں روک سکتے، یہ تو ہو کے رہیں گا، یہ چلیں گا معاملہ. تو یہ جو بات بولے وہ لوگ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اس کا ارادہ کیا جا رہا ہے. کیا مطلب تھا ان کی اس بات کا؟ تو علامہ نصفی ایک مطلب اس کا بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یریدہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کرے. کیونکہ کئی کفار و مشرکین ایسے تھے جو دل سے مانتے تھے کہ یہ دین سچا ہے لیکن حسد اور عناد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسے بڑے بڑے سردار یہاں پر موجود ہیں، ہم ایسے بڑے بڑے سردار یہاں پر موجود ہیں جن کے پاس عیش و عشرت ہے، دولت ہے، وجاہت ہے اور سیادت ہے، بڑے بڑے سردار ہیں ہم قوم کے، ہم کو نبوت نہیں دی گئی، ہم کو رسالت نہیں دی گئی، اور ایک ایسی ذات مبارکہ جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی بڑے عیش و عشرت کے ساز و سامان نہیں ہے، ان کو دے دیا گیا. یہ اس طرح کی بات کہتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ خاندانی عظمتوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال و دولت کی کمی تھی اس کو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی ان کے پاس مال و متاع ہے، ان کو جو ہے دے دیا گیا، بڑے بڑے سردار موجود ہیں مکے میں، ان کو نہیں دیا گیا. اس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. تو دل میں ان کے تھا کہ دین حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے. تو گویا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ ارادہ کر رہا ہے. وَيَحْكُمْ بِإِمْضَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پورا کرنا چاہے تو پھر اس کے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الصَّبْرُ، اور ایسے مقام میں ہم کو سوائے صبر کے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. او ان هذا الامر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا، یا ان کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ معاملہ لشیء من نواہب الدہر، زمانے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، یراد بنا، جو ہمارے ساتھ جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے. فلن فکاک لنا منہ، تو ہمارے لیے اس مصیبت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ ان هذا الا اختلاق، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ توحید کی بات، ما سمعنا بهذا یعنی بالتوحید، ہم نے اس توحید کی بات کو نہیں سنا. فی الملت الاخرہ، آخری ملت میں، آخری دین میں. کس کی ملت ہے؟ فی ملت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملت میں بھی ہم نے توحید کی بات نہیں سنی. التی ہی آخر الملل لأن النصارى مثلثة غیر موحدة او فی ملت قریش التي ادرکنا علیہ آباءنا ان هذا ما هذا الا اختلاق کذب اختلقه محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تلقاء نفسه. تو وہ کہنے لگے ما سمعنا بهذا، ہم نے نہیں سنا اس توحید کو، فی الملت الاخرہ، آخری ملت میں بھی، فی ملت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی ملت میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی ہم نے توحید کی بات نہیں سنی.
التی ہی آخر الملل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آخری دین تھا ان کے لحاظ سے. لأن النصارى مثلثہ، علامہ نصفی فرماتے ہیں کیونکہ نصارہ جو ہے یہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے تھے، 3 خداؤں کو مانتے تھے. غیر موحدہ، وہ بھی توحید کے قائل نہیں تھے. تو ایک خدا کی جو بات ہے، مکے کے کفار و مشرکین کو ایسا لگنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ دین میں بھی یہ بات نہیں ہے ایک خدا کی، وہ لوگ بھی 3 کی بات کر کے گئے. تو مکے کے کفار و مشرکین یہ بولنے لگے کہ ایک خدا کی جو بات ہے وہ تو آخری جو ہم تک جو دین پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کئی لوگ جو ہے مثلثہ تثلیث کے عقیدے کے تھے، 3 خداؤں کو مانتے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے. او فی ملت قریش، یا ان کا مطلب یہ ہے ملت آخرہ سے مراد قریش کی جماعت، قریش کی ملت. التی ادرکنا علیہ آبانا، یعنی ہم جو قریش خاندان اور قبیلے سے ہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کے پاس بھی یہ چیز کو نہیں پایا ہے. ان ھذا الا اختلاف، تو یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے، یعنی یہ جو توحید کی بات ہے یہ من گھڑت بات ہے. کذب، یہ جھوٹ ہے. اختلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تلقاء نفسہ، نعوذ باللہ، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے جس کو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے گھڑا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. انزل علیہ الذکر من بیننا، تو وہ یہ کہنے لگے کیا قرآن جو ہے ان کے اوپر نازل کیا گیا؟ انزل علیہ الذکر، کیا ان پر نازل کیا گیا قرآن؟ من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ہم موجود ہیں اور قرآن جو ہے اللہ کے پیارے حبیب پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. انکروا ان یختص بالشرف من بین اشرافہم وینزل علیہ الکتاب من بینہم حسدا بل ہم فی شک من ذکری من القرآن بل لما یذوقوا عذاب، ای بل لم یذوقوا عذابی بعد فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ أي إنهم لا يصدقون به إلا أن يمسهم العذاب فيصدقون حينئذ. یعنی علامہ نصفی فرما رہے ہیں انکرو، وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرنے لگے، ان یختص بالشرف، کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اشراف کے درمیان، یعنی ان سرداروں کے درمیان یہ شرف حضور کے حصے میں آئے اور یہ خصوصیت کے ساتھ حضور کو نوازا جائے کہ حضور خاتم النبیین بن کر آئے، سارے رسولوں کے تاجدار بن کر آئے. یہ شرف کے ساتھ جو حضور مخصوص ہوئے ہیں، یہ بات ان کو بڑی ناگوار گزرتی تھی. اور وینزل علیہ الکتاب، اور حضور پر قرآن نازل ہو، من بینہم، ان کے درمیان، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب کے درمیان جو ہے کتاب حضور پر نازل ہوئی، حسدن، حسد کرتے ہوئے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ یہ لوگ فی شک، شک میں ہیں، من ذکری، میرے ذکر سے، ای من القرآن، میرا ذکر کیا ہے؟ قرآن، یعنی میرا جو ذکر ہے قرآن سے یہ شک میں ہے. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا نہیں ہے. بل لم یذوقوا عذابی بعد، یعنی ان لوگوں نے اب تک میرا عذاب نہیں چکھا ہے. فَإِذَا ذَاقُوهُ، جب اس کو چکھ لیں گے، زَالَ عَنْهُمْ مَا بِهِمْ مِنَ الشَّكِّ، جب عذاب کو چکھ لیں گے تو جو شک ہے ان کے اندر وہ شک ختم ہو جائے گا. وَالْحَسَدُ، اور بل زَالَ عَنْهُمْ مَا بِهِمْ مِنَ الشَّكِّ وَالْحَسَدِ حِينَئِذٍ، جو شک ہے ان کے اندر، جو حسد ہے وہ اس وقت ختم ہو جائے گا. اِنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ، یعنی یہ لوگ تصدیق نہیں کر رہے ہیں اس چیز کی، تصدیق نہیں کریں گے اس کی، قرآن کی، قرآن کو نہیں مانیں گے. إِنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَ بِهِ، یہ قرآن کو نہیں مانیں گے. الا، مگر کب مانیں گے؟ یمسہم العذاب، اس وقت ہی مانیں گے جب عذاب ان کو چھو لے گا. فیصدقون حینئذ، تو ایسی صورت میں ہی وہ اس کی تصدیق کریں گے. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یعنی ما هم بمالک خزائن الرحمت حتی یصیبوا بها من شاء او یصرفوها عمن شاء ویتخیروا للنبوة بعد صنادیدهم ويترفع بها عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يملك الرحمة وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير المواهب المصيب بها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته. ثم رشح هذا المعنى فقال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما حتى يتكلموا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والكبرياء. ثم تحكم بهم غاية التحكم فقال فإن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق والتصرف في قسمة الرحمة فليرتقوا في الأسباب فليسعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى السماء حتى يدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزل الوحي إلى من يختارون
ثم وعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصرة عليهم بقوله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. اب اللہ فرما رہا ہے کیا ان کے پاس آپ کے رحمت، آپ کے رب جو عزیز و وہاب، عزیز ہے، غالب پروردگار ہے، آپ کا عطا کرنے والا پروردگار ہے، آپ کے عطا کرنے والے اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہے؟ آپ کے رب کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے اور غالب ہے؟ یعنی ما ہم بمالک خزائن رحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تعجب کر رہے ہیں کہ ہم سرداروں کے درمیان، اشراف کے درمیان یہ شرف جو ہے محمد عربی کو ملا، ہم کو یہ شرف نہیں ملا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے، جو رب آپ کا عزیز و غالب ہے، وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے. یعنی ما ہم بمالکی خزائن رحمت حتی یصیبوا بها من شاءوا ویصرفوها عن من شاءوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ رحمت کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں کہ وہ جن کو چاہے دے اور جن سے چاہے روک دے. حتی یصیبوا بها من شاءوا، جس کو چاہے وہ عطا کریں، اور یصرفوها عن من شاءوا، صرف عن مانے اس کو پھیر دینا، تو جس سے چاہے روک دے، جس کو چاہے عطا کر دے. یہ خزانوں کے مالک نہیں ہیں. وَيَتَخَيَّرُ لِلنُّبُوَّةِ بَعْدَ صَنَادِيدِهِمْ، اور یہ نبوت کے لیے اپنے سرداروں کو، نبوت کے منصب کے لیے اپنے سرداروں کا انتخاب کریں. یہ تخیر، اور یہ انتخاب کریں للنبوت، نبوت کے لیے، بعد صنادیدہم، اپنے سرداروں کو. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رحمت کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، یہاں تک کہ جسے چاہے وہ دے، جس سے چاہے روک دے، اور جس کو چاہے اپنے سرداروں میں سے نبوت کے لیے انتخاب کرے. وَيَتَرَفَّعُ بِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منصب کو دور کر دیں. ترفع ان، ہٹا دینا، برطرف کر دینا. وَيَتَرَفَّعُ بِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ، اور حضور سے اس منصب کو دور کر دیں. وَإِنَّمَا الَّذِي يَمْلِكُ الرَّحْمَةَ وَخَزَائِنَهَا، اور سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جو ذات رحمت کی مالک ہے، رحمت کے خزانوں کی مالک ہے، العزیز القاہر، وہ عزیز ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو غالب ہے، جو قاہر ہے، علی خلقہ، اپنی مخلوق پر غالب ہے، جابر ہے اپنی مخلوق پر. الوہاب والکثیر المواہبی، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس کے عطیات کی کوئی حد نہیں ہے. المصیب بہا مواقعہا، اور وہ جس موقع پہ چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، وہ اپنی عطاؤں کی برسات فرماتا ہے. مصیب بہا، وہ نوازش کرتا ہے، وہ دیتا ہے. مواقعہا، ان کے مقامات پر، یعنی مواہب جن مقامات پہ عطا کرنا ہے، ان مقامات پہ اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کو حسب موقع جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کی برسات فرماتا ہے. الذی یقسمھا علی ما تقتضی حکمتہ، وہ ذات جو اپنے مواہب کو، عطاؤں کو تقسیم کرتا ہے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق، علامہ اس بنیاد پر تقتضی ہی حکمت ہو، جس کا تقاضا اللہ کی حکمت کرتی ہے، تو اللہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اپنے مواہب کو تقسیم کرتا ہے. ثم رشح هذا المعنى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معنی اور مفہوم کو اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین اور آراستہ کر کے، واضح کر کے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا. فقالا، فرمایا، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ان کے پاس ہے، وما بینہما، اور ان دونوں زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کی بادشاہت کے ان کے پاس ہے. حتی یتکلموا فی الامور الربانیہ، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کے ان کے پاس ہے، یہ گفتگو کر رہے ہیں فی الامور الربانیہ، ان باتوں میں جو ربانی معاملات، جو خدا کے پروردگار کے جو معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، رب کے جو معاملات ہیں، اس میں کلام کر رہے ہیں. حتی یتکلموا فی الامور الربانیہ، یہاں تک کہ یہ بات کریں امور ربانیہ میں، پروردگار کے خاص معاملات میں جس کو اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے. والتدابیر الالہیہ، اور الہی تدابیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود ہے، برحق ہے، معبود برحق ہے، اس کی تدابیر میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. التی یختص بها رب العزت والکبریاء، جن تدابیر کے ساتھ اور جن امور ربانیہ کے ساتھ صرف رب العزت والکبریاء اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خاص ہے. یہ سارے تدابیر، یہ کائنات کے سارے فیصلے، تکوینی امور، سارا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ساری چیزوں کا مالک، ساری چیزوں کا عطا کرنے والا، ساری چیزوں کا بادشاہ وہی تنہا واحد معبود برحق ہے، اسی کے پاس، وہی رب العزت کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. ثم تحکم بہم غایت التحکمی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار اور ناراضگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار کیا، اور ان کے ساتھ
استہزاء کا معاملہ، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحکم بہم، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہوئے، حد درجے کا استہزاء کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانُوا يَصْلُحُونَ لِتَدْبِيرِ الْخَلَائِقِ، اگر یہ صلاحیت رکھتے ہیں مخلوق کی تدبیر کرنے کی، یعنی کس کو کیا منصب دیا جانا چاہیے، کس کو نبوت عطا کرنی چاہیے، کس کو نہیں عطا کرنی چاہیے، اگر یہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، وَالتَّصَرُّفِ فِي قِسْمَةِ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کو تقسیم کرنے میں یہ تصرف رکھتے ہیں، اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو چاہیے کہ یہ سیڑھیاں لگا کر آپ آسمان کی طرف چڑھیں، فَلْيَرْتَقُوا، پس یہ چڑھیں، فِي الْأَسْبَابِ سیڑھیوں کے ذریعے، فَلْيَصْعَدُوا فِي الْمَعَارِجِ، یہ بلندیوں کی طرف چڑھیں، وَالطُّرُقِ، ان راستوں کی طرف چڑھے، التی یتوسل بها الی السماء، جن کے ذریعے آسمان تک پہنچا جاتا ہے، حتی یدبر امر العالمی، اور آسمان کے پاس، آسمان پر پہنچ کر ساری دنیا کے معاملات کی تدبیر کریں، وملکوت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اس میں جو تدبیریں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی جو تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورج و چاند کا جو نظام ہے، ہزاروں سیاروں کا جو نظام ہے، اس زمین کا جو نظام ہے، ہواؤں کا، پانی کا، مخلوق کا، تخلیق کا، رزق کا، ہر چیز کا نظام جو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، یہ سارے معاملات وہ کریں، وَيُنزِلُ الْوَحْيَ إِلَى مَن يَخْتَارُونَ، اور جس کو چاہیں، جس پر چاہے وہ لوگ وحی نازل کریں وہاں جا کر، ثم وعد نبیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کیا، معاملہ کیا، اور ان کو ڈانٹا کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں تم کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل نہیں تھے کہ آپ کو نبوت عطا کی جائے، اور ہمارے کفار یعنی جو سردار ہیں ان کو نبوت دی جائے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے حبیب کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ ثم وعد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے مقابل میں اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد کرے گا، اور فرمایا جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک معمولی سا حقیر سا لشکر ہے، لشکروں میں سے، کئی کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک معمولی سا لشکر ہے جو شکست کھا جائے گا۔ اس کی عبارت آپ سن لیں، انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے درس میں ہم کریں گے۔ جند مبتدأ ماصلة مقویة للنکرة المبتدأة هنالك اشارة الى بدر ومصارعهم او الى حيث وضعوا فيه انفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن ينتدب لامر ليس من اهله لست هنالك، خبر المبتدأ محزوم مكسور من الاحزاب متعلق بجند جند سے متعلق ہے، او بمحزوم، او بمحزوم، محزوم سے متعلق ہے، یرید ما هم الا جند من الكفار المتحزبین على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محزوم عما قریب فلا تبالی بما یقولون ولا تکترث لما به یحزون۔ انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے درس میں کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔